ہیلو، کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے اللہ قادر مطلق کے انتہائی بابرکت عظیم اور شام نام سے، اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کروڑوں درود و سلام. اس کے بعد دیکھتی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو میری طرف سے شام کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور جی اے ای کی بھرپور کوششوں سے کوششوں و تعاون سے آج ہم نے سکون طلب کے انتہائی اہم موضوع پر ویبینار منعقد کیا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ایسی ہے جو تعریف اور توازوں کی بیان کی گئی ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اسی کے ساتھ میں عائشہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم سب سامعین کے دلوں میں کو مستفیض فرمائیں. میں عائشہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور آپ وسلم کی عادت میں پھول نچاور کریں. السلام علیکم ایوری ون. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. تو خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. تو خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. اذاں ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے. اذاں ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے. جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی ناصر. امیراں نال ہر کوئی ہے کردہ دوستی ناصر. غریباں نال محبوباں یارانے سارے تیرے نے. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. جزاک اللہ. یہ تھی عائشہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں پھول نچاور کر رہی تھی. اور آج کے ہمارے ایپ میں بلا تاخیر آج کے سیشن کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں
تو آج کی ہماری اس ویبینار کی مہمان خصوصی مس ام حبیبہ ہیں، جو کہ پنجاب یونیورسٹی جہلم کیمپس سے BSc کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ میں ام حبیبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور آج کے ہمارے سیشن کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ میری آواز کلیئر ہے آپ کو؟ جی میم، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اوکے، جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ مقدس نے آپ کو بتایا، میرا نام ام حبیبہ ہے، میں BSc کر رہی ہوں PUJC سے، اس کے علاوہ گوسی علی ایجوکیشن اکیڈمی میں ایز اے گرافک ڈیزائنر، کنٹینٹ رائٹر اور ڈپٹی ہیڈ آف اسلامک ڈپارٹمنٹ کام کر رہی ہوں۔ آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ سکون قلب کے اوپر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج اس مقرر وقت کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے۔ مقدس کائنڈلی مجھے اسکرین شیئرنگ جو ہے وہ الاؤ کر دیجیے گا۔ اوکے میم، میں کرتی ہوں، 2 منٹ ویٹ کریں۔ اوکے میم، الاؤ کر دیا میں نے آپ کو۔ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ جی میم، ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا نام ہے سکون قلب۔ بیسیکلی یہ 2 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے یہ ٹاپک۔ ہم سب سے پہلے دونوں کا میننگ سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک سکون قلب یہ ورڈ ہے، اس چیز کو حاصل کس طرح سے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسپیشلی یوتھ کے لیے ٹاپک ہے، کیونکہ یہ بہت ایک کامن سا ورڈ ہے جو کہ اکثر آپ کو اپنی ینگ جنریشن کے اندر سننے کو ملتا ہوگا۔ ہم کیونکہ یوتھ ہیں، ہمارے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ دل کو سکون نہیں ہے، دل کو چین نہیں ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ تو بیسیکلی یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے اور سکون قلب کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ان ٹرمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سکون کیا ہے؟ سکون سیٹسفیکشن، پیس، کامنس، ہولنس، ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ کسی مٹیریلسٹک چیز کا نام نہیں ہے۔ لائک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بازار جاؤ اور 100 روپیز کا سکون لا کر دے دو اور اس کو ہم اپنی باڈی کے اندر ڈال لیں، کیونکہ یہ ایک مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فیل کیا جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور ہر انسان کے لیے سکون کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ کسی شخص کے اکارڈنگ اپنے والدین کے پاس بیٹھنا سکون ہے، کسی کے اکارڈنگ دنیا کی آسائشات مل جائیں تو وہ ان میں سکون میسر آ جاتا ہے اس کو، لیکن در حقیقت اس کی اصل کیا ہے اور در حقیقت سکون ہوتا کیا، اسے حاصل کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ چیز ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتی ہے دوسری چیز قلب۔ اب ہمارے پاس قرآن پاک میں جو قلب کا ورڈ ہے یا ہارٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ تقریباً 100 سے زیادہ آیات ہیں جس میں یہ لفظ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہر جگہ مختلف ہے۔
جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ہارٹ کی جو سارا پروسیس ہے، اس کی جو بھی خصوصیات ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے باڈی کی باڈی میں خون کو سپلائی کرنے کے لیے یا آکسیجن کا جو بھی ورکنگ ہے، جو اس کا پورا میتھڈ ہے اس میں کیا یہ رول پلے کرتا ہے. جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز کیا سامنے آتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ دل کام کرنا بند ہو گیا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ورک نہیں کر رہی، یا اس کا دل جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باڈی ہے اس میں ہارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سینٹرل رول پلے کر رہا ہے. اگر یہ ٹھیک ہے، یہ صحت مند ہے، اس کا مطلب آپ کی پوری باڈی سے طریقے سے کام کر سکتی ہے. اور اگر اس نے کام کرنا بند کر دیا تو آپ کی ساری باڈی جو ہے وہ ایک نارمل طریقے سے ورک نہیں کرتی. قرآن پاک کی مختلف جگہ پر یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. اس کی بہت ساری آیات، جیسے میں نے بتایا 100 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن یہاں پر میں نے ایک آیت کو کوٹ کیا ہے، اور یہ جس سینس میں یہاں پر قلب کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے انٹلیکٹ یا عقل. ٹھیک ہے، انگلش میں انٹلیکٹ کہیں گے اور اردو میں عقل کہیں گے. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہوا شہید، جس کا ترجمہ ہے بے شک اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جو دل رکھتا ہو، کان لگائے اور متوجہ ہو. یہ کنز الایمان میں اس کا یہ ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ فتح محمد جلندری اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو شخص دل رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے. اب یہاں پر جو قلب کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یہاں پر یہ چیز یہاں پر یہ اس بات کو شو کر رہا ہے، یعنی کہ لرننگ کا. یہاں پر اگر آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے لیے نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے. اب اس کو وہ شخص سمجھے گا جو نصیحت کو لینا چاہتا ہے، جو دل کو متوجہ کر کے، کان کو متوجہ کر کے جو ہے اس نصیحت کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر لرننگ مین پروسیس ہے کہ سیکھنے کا عمل ہے، اور سیکھنے کا عمل کس چیز سے تعلق رکھ رہا ہے؟ انٹلیکٹ سے، عقل سے. یہاں پر سینٹرل چیز کیا آ گئی؟ عقل. ٹھیک ہے، تو سینٹرل چیز جب عقل آئی تو اس کے لیے ورڈ کیا یوز ہوا؟ قلب کا. جس طرح باڈی کے پورے پروسیس میں آپ کا دل جو ہے وہ مین پارٹ ہے، اسی طریقے سے جب سیکھنے کا عمل ہوگا تو اس میں جو ہے وہ لرننگ کے لیے آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کا انٹلیکٹ یعنی کہ عقل. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی مختلف جگہ پر اسی ورڈ کو یوز کر کے آپ کو سینٹرل چیز بتائی گئی ہے. تو ہم نے ان دو ورڈ کو دیکھ لیا کہ ایک سکون ہے اور ایک قلب ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اس چیز کو حاصل کس طرح سے کیا جائے. اب یہ کوئی بہت مشکل پروسیس نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو صحراؤں میں جانا پڑے گا یا جنگلوں میں جا کر چھان بین کرنی پڑے گی، آپ کو بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑیں گی. یا اچھی بات ہے آپ پڑھیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس بات کو جان لیں کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو بڑی ہی آسانی سے آپ جو ہے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. جب آپ کو وہ بات پتہ چل جائے گی تو آپ فردر اسی کے اندر پروسیسنگ جو ہے لے کر جا سکتے ہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. یہاں پر بڑے ہی آرام سے جو ہے ایک ہی آیت کے اندر آپ کو آپ کے سوال کا بہت اچھا سا جواب مل جاتا ہے کہ آپ کو جو یہ سکون ہے وہ کس چیز میں حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حاصل ہو سکتا ہے. ہر چیز کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس پوری کائنات کا جو خالق و مالک ہے، جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، میرے اکارڈنگ تو کنگ کا ورڈ بھی اس کے لیے جو ہے کم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح کوئی ایک ملک ہوتا ہے، وہاں پر آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے. آپ کا گھر ہے تو آپ کا باپ اس گھر کا بادشاہ ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو باڈی ہے اس میں بھی ایک بادشاہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ اعضاء کون سا ہے جسم کا؟ وہ دل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو خوش رکھیں گے، اس کو ٹھیک رکھیں گے، آپ کی باڈی جو ہے وہ پراپر طریقے سے ورک کرے گی. اور اس کو خوش رکھنے، اس کو ٹھیک رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. ہمارے ہاں بڑا ایک چیز کامن سی ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل نہیں لگ رہا کسی چیز میں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، چیزیں جو ہے وہ طریقے سے ہو نہیں رہی، تو اپنا جو ہے موڈ جسے آپ کہتے ہیں چینج کرنے کے لیے سب سے پہلا آج کل کی نوجوان نسل کا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے چیز جس کو ٹارگیٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سانگ سن لیا جائے. سانگ سن لیں، موویز دیکھ لیں.
اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا فضول قسم کی گفتگو کر لی. ایک تو ہوتی ہے کہ ہیلدی ڈسکشن، آج کل وہ نہیں موسٹلی ہوتی اس طرح کی چیزوں میں. تو یہ جو سانگ سن لینا یا مووی دیکھ لینا، یہ اس طرح کی کوئی بھی بات اس آیت میں نہیں کہی گئی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھا جائے تو اس پہ غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے ذکر سے بی کا بھی ورڈ نہیں آیا، ان کے ساتھ دوسری کوئی چیز شامل ہی نہیں ہے. صرف ایک ہی بات کو کہا گیا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. آپ کے پاس صرف یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے دل کو وہ سکون مہیا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو عام زندگی میں میسر نہیں آتا. اس کے بعد ذہنی سکون، قرآن کی جو ہے وہ سورۃ رعد کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کی سورہ ہے، جس میں فرمایا گیا ہے یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. قرآن کی اس آیت میں اطمینان قلب سے مراد ذہنی سکون ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ ایک قلب کا جہاں ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کے مختلف قسم کے معنی لیے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو قلب کی سکون کی، اطمینان قلب کی بات کی گئی ہے، دراصل وہ ذہنی سکون سے ہے، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ ذہنی سکون سے جو ہے وہ انسان کو میسر نہیں ہوتا. اب اس کی ایک بہت بڑی وجوہات جو ہے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی نہ ہونا. جب انسان ناشکری کرتا ہے، ٹھیک ہے، گریٹیٹیوڈ از کی ٹو سکسیس، ٹھیک ہے. جب آپ شکر گزاری اختیار کرتے ہیں تو آپ زندگی میں ہر موڑ پر کامیاب ہوتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو بھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ زندگی کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راستے کو اختیار کر دے گا بے شک اس کے لیے منزل آسان ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانیاں نہیں آئیں گی. این ممکن ہے کہ جس نے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا، ہو سکتا ہے اس کے راستے میں زیادہ امتحان آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے چیزوں سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے وہ چیزیں، وہ مشکلات، وہ بڑے بڑے پہاڑ اتنے مشکل نہیں لگتے جیسا ایک عام انسان کو لگیں گے جو کہ اللہ کے قریب نہیں ہے. اب انسان کی زندگی میں جیسے ہی آپ دیکھیں، ہم سب نے ایک لائف جو ہے نا خود سے وہ کی ہوئی ہے، سپوز کی ہوئی ہے کہ بس صبح اٹھوں گا یا اٹھوں گی تو یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہونا چاہیے، آگے فردر لائف میں یہ ہونا چاہیے، کریئر میں یہ ہونا چاہیے، پرسنل لائف میں یہ ہونا چاہیے. اور جیسے ہی چیزیں اس کے بیونڈ جاتی ہیں تو بس ساتھ ہی نا امیدی کا ایک فیکٹر ہم سب کے اوپر آ جاتا ہے. ہم سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے توڑ دیتے ہیں کہ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے چیزیں نہیں کی کہ جیسے ہم چاہتے تھے، ویسی جو تحلیقی نقشہ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا چیزیں ویسے نہیں ہوئی. انسٹیڈ کہ ہم اس میں مصلحت ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے پاس خوشی آتی تھی، کوئی چیز ان کے جیسے انہوں نے دعا کی اس کے اکارڈنگ ہو جاتی تھی تو وہ شکر ادا کرتے تھے. اور اگر چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی تھی تو وہ زیادہ شکر ادا کرتے تھے کہ اب انہوں نے ایک چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ جو کرنے والا ہے وہ اس بہتر سے بہترین ہوگا، تو وہ مزید خوش ہو جاتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے صحابہ جیسا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے دنیا میں مختلف قسم کی محلوقات موجود ہیں، حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں. اب وہ سب کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ مائنڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، ٹھیک ہے. وہ خود سے چیزوں کو سوچ نہیں سکتے، خود سے اسباب پیدا نہیں اس طرح سے کر سکتے جیسا انسان کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے. اسے ہر قسم کی مخلوق کے اوپر فوقیت حاصل ہے. اس کے بعد دماغ ہے، عقل ہے، شعور ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ جب یہ عقل و شعور رکھتا ہے کہ انسٹیڈ یہ کہ جب چیزیں اس کے اکارڈنگ نہ ہو تو وہ نا امیدی کی طرف جائے، وہ اس عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سلنڈر کر دے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی چیزیں جس طرح سے ہوئی ہیں ان کی رضا میں راضی با رضا ہو جائے. بے شک یہ چیز تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے انسان کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ساتھ ہی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اندر یہ اسٹریٹجی اپنی رکھنی ہے کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھی آ گئی ہے تو آپ نے اپنے جو ہے وہ رب کے آگے جو ہے اس کے حضور جانا ہے، اس کے آگے روئیے، اس کے آگے گر گرائیے، انہیں بتائیے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، فلاں چیز اس طرح سے ہو گئی ہے. کیونکہ جب آپ اس کے سامنے روتے ہیں، اس کے آگے گر گراتے ہیں تو لٹرلی ود مائی اون ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ کے لیے بہتر ہونے لگ پڑتی ہیں. آپ نے اکثر اس چیز کو نوٹس کیا ہوگا کہ جب چیزیں جو ہے وہ
बहुत खराब हालत में जा रही हों तो इंसान सबसे पहले जो एक उसके ऊपर हमला होता है वो आंसुओं का होता है। और आप आगे अगर अल्लाह के आगे बैठ कर रोना शुरू करते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप बहुत सारे आंसू बहाते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको महसूस होता है कि जैसे कोई आपको तसल्ली दे रहा है, ठीक है? कोई ऐसी ताकत है जो आपको दिलासा दे रही है, आपके कंधे पे हाथ रख रही है या आपके आंसू साफ कर रही है और आपको कह रही है कि मुत्मईन हो जाओ कि कुछ नहीं होगा, ठीक है? अल्लाह ताला सब बेहतर कर देंगे या ठीक हो जाएगा। तो वाक़ई आपको महसूस होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है बेसिकली। वो आपको एक क्योंकि आपने उसके आगे बैठे, आपने उसके आगे आगे गिड़गिड़ाया, आपने लोगों को जा के नहीं बताया कि मैं इस मुश्किल में हूँ या इस परेशानी में हूँ। आपने सबसे जो कि बादशाहों का बादशाह है उसके आगे अपनी फरियाद को रोया है, तो वो आपको आपकी जो है वो मुतमईन करने वाले अल्फाज भी उसी की तरफ से मिलते हैं, ठीक है? लेकिन और फिर ये अल्फाज को भी वही शख्स समझ सकता है जिसका दिल वाकई ही अल्लाह ताला की ज़ात से जो है वो मुतमईन होता है, जिसे पता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से ही उसको तसल्ली होनी है। जो इस ईमान के साथ जाए नमाज पे बैठेगा कि जब मैं अल्लाह का नाम लूंगा, मैं उसे पुकारूंगा, ठीक है, मैं उससे दुआ मांगूंगा, तो वो जरूर सुनेगा। इसी तरह कुरान पाक इसी तरह एक हदीस मुबारक है जिसमें मज़ीद जो है वो दिल के बारे में जो है वही बात की गई है कि इंसानी बदन में दिल एक ऐसा ज़ू है जिसके तमाम अज़ा पर हुक्मरानी है, जैसा कि हम पहले जो है वो बात कर चुके हैं। अब ये जो लाइन मैं पढ़ने वाली हूँ, अगर आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो जैसे-जैसे मैं अल्फाज़ को बोलती जाऊँगी आपको हर वर्ड, क्योंकि जब मैं खुद इस अल्फाज़ को पढ़ रही थी तो मुझे हर वर्ड के ऊपर कोई ना कोई चीज़ मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि जब मैं अल्फाज़ को पढ़ूँगी तो शायद आप लोग भी कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ, इस लम्हे ये वाला जो वर्ड है वो इस लम्हे के साथ जुड़ा है और ये वाला वर्ड जो है वो आपको इस चीज़ की याद दिला रहा है कि जैसे जिस्म के तमाम अज़ा पर हुक्मरानी है, दिल की चाहत के बगैर ना तो ज़ुबान बोलेगी, ना हाथ-पाँव हरकत करेंगे, ना आँखें देखेंगी, ना कान सुनेंगे और ना ही दिमाग सोचेगा। पता चला कि सारा दारोमदार दिल पर ही है, लिहाज़ा इलाज भी सबसे पहले दिल का ही करना होगा, ठीक है? हर चीज़ करते वक़्त, देखते वक़्त, सुनते वक़्त, बोलते वक़्त, हाथों को हिलाते वक़्त, ठीक है? हर चीज़ जो है वो हम लोग दिल के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, ठीक है? ये सेंट्रल हिस्सा है ना, तो जैसा वो कहता है हम उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। तो आप देखिए, अगर आपने जिसके अकॉर्डिंग चलना होता है, जिसको आपने एज़ अ एग्ज़ाम्पल लेना होता है, उस चीज़ का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन आपने उसकी लेकर आनी है। अगर आपने ऐसी चीज़ को फ़ॉलो करना स्टार्ट किया जो कि गलत है, तो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी लाइफ़, आपकी सुबह-शाम उसी के अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर देगी। लेकिन कि अगर आप ऐसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं जो कि ठीक है, दुरुस्त में है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ़ वहीं पे मूव करेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिल को जो है वो सही ट्रैक के ऊपर रखें। जैसे सही बुखारी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि बिलाशुबा जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर वो अच्छा रहे तो सारा वजूद अच्छा रहेगा और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा वजूद बिगड़ जाएगा। खबरदार वो दिल है, ठीक है? आपको बताया गया है आखिर में कि जिस्म में कि वो दिल है कि बेसिकली जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा एक हिस्सा है, ठीक है? जब वो ठीक रहता है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक सही डायरेक्शन में काम करने लगती है और जैसे ही आपने उसको बिगाड़ दिया, ठीक है, उसको गलत चीज़ की तरफ ले गए, तो आपका जो है वो सारी बॉडी, सारा जो निज़ाम ज़िंदगी है, वो बिगड़ जाएगा और वो हिस्सा है कौन-सा? वो दिल है। ठीक है? तो जब आपको पता चल गया है कि हम कहते हैं ना कि हम बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं, हम गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, हम रॉन्ग डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा, अच्छा हम चीज़ों को ठीक किस तरीके से करें? तो आपको बड़ा खूबसूरत इलाज यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है? आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और किस्म की कोई मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ही बता के दिया गया है कि जब आपने इस चीज़ को ठीक करना है, तो उसके लिए इसका हल क्या है? कि सुरात की अगेन आयत में 28 जिसमें बता दिया गया है कि याद रखो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, कि जब दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से नसीब होता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको बेहतर रखें, ठीक है? अब हमें समझ आ गया सुकून क्या है, क़ल्ब क्या है, ठीक है? उसकी खुराक क्या है और हमें इस आयत ने बता दिया। अब हम ज़िंदगी को उसके अकॉर्डिंग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब अल्लाह का ज़िक्र क्या है बेसिकली? अब सबसे पहले जो बात आ जाती है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग या जो बात ठीक भी है कि आपका सबसे बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है, जो कि नमाज़ है। और देखिए उस तोहफ़े की आप बरकत देखिए कि वो तोहफ़ा कोई आम सा रैपर में पैक होके नहीं मिला कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिराज के मौके पे आसमान पे जा रहे हैं, ठीक है? अल्लाह ताला से मुलाकात कर रहे हैं और तोहफ़ा भी अल्लाह ताला से लेकर आ रहे हैं कि वो इतनी खूबसूरत
خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا کہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دے دیجیے. آپ نے خود بلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ, ٹھیک ہے, کہ آپ آئیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بلایا ہے, معراج پہ بلایا ہے, اور پھر وہ تحفہ ان کو عطا کر رہے ہیں. اور وہ تحفہ محض صرف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, ان کی پوری امت کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ ہے, ٹھیک ہے. پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلائزیشن تھی کہ ان کی امت کس طرح کی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی امت کا احساس کیا اور وہ کام ہوتی ہوتی 5 تک پہنچ گئی, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ وہ دن کے حصے میں اتنے اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ ہیں کہ آپ کو, ٹھیک ہے, سردیوں کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا جلدی گزر جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اتنے پراپر طریقے سے ایک سیکوینس کے ساتھ ہیں کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ برڈن محسوس نہیں ہوتا اور آپ اسے بیک ٹو بیک پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نماز سے سب سے پہلے اسٹارٹ کیجئے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو 5 وقت کا نمازی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کو وقت پر اول وقتوں میں نماز ادا کرنے کا زیادہ ثواب ہے, اور ہم ان کو اول وقتوں میں ادا کر سکیں, کہ ہمارے دل کے اندر اتنا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بے چینی سی رہے کہ بس اذان ہو اور ہمارا دل کرے کہ ہم جو ہے وہ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. تو ہمارے دل جو ہے وہ اس چیز کے لیے بے چین ہے, انسٹیڈ کہ ہم باقی چیزوں کے لیے پریشان ہوں, ہمارا جو پریشانی ہے وہ دار و مدار یہ چیزیں بن جائے. اس کے علاوہ آپ درود شریف پڑھا کریں, آپ لوگ استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں. استغفار جو ہے وہ آپ کی گناہوں کو مٹاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب گناہ کم ہوتے ہیں تو آپ کی طرح اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹتا جائے گا, تو نیکیوں کا بوجھ جو ہے وہ بوجھ نہیں کہیں گے بلکہ وہ خوبصورت ایسا بوجھ جو کہ بہت خوبصورت ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آتا جائے گا. تو آپ برائی جیسے جیسے دور ہوگی تو آپ بڑی ریلیکسیشن فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. نماز جو ہوتی ہے اس میں بھی جب آپ بیٹھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سے آپ کو ریلیکسیشن فیل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. استغفار پڑھتے ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے اچھا میرے گناہ جو ہے وہ مٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ درود شریف پڑھیں جس کی اتنی فضیلت ہے, اگر آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ہے, آپ 10 دفعہ پڑھیں گے تو 100 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اس کا اتنا زیادہ ثواب جو ہے وہ بتایا گیا ہے, تو آپ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. پھر سب سے بڑی چیز, سب سے ایک اور بہترین تحفہ, سب سے خوبصورت کتاب, ٹھیک ہے, قرآن پاک کا تحفہ آپ لوگ کے پاس موجود ہے. وہ عربی کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ صرف ان کو ہی پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور آپ ایک دم سے اگر آپ کو بہت زیادہ لگے کہ آپ کو بہت انزائٹی ہو رہی ہے یا آپ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے, تو قرآن پاک کو کھولیے, اس پہ بیٹھ جائیے, ٹھیک ہے. اور اس کو 2 آیت ہی اگر آپ سے پڑھنی ہوتی ہے تو آپ 2 آیات ہی پڑھ لیجیے, وہ آپ کو اتنا زیادہ سکون دیں گی. اور کبھی آپ ایسا کیجیے کہ آپ قرآن پاک کو کھولیے اور رینڈملی بیچ میں سے کوئی بھی آیت نکالیے, آپ دیکھیے گا کہ جس چیز کے بارے میں آپ پریشان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس چیز کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ کو آٹومیٹیکلی اس کے اندر ویسا ہی جو ہے وہ آنسر مل جائے گا. اگر آپ لوگوں نے مصحف جو ہے وہ ناول پڑھا ہو, ٹھیک ہے, اس میں جو سٹوری ہے تھرو آؤٹ, وہ کوئی صرف سٹوری نہیں ہے, لٹرلی آپ کی زندگی میں ویسا ہوتا ہے. اکثر آپ فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے ایسی پوسٹ آنے لگ پڑتی ہیں جو واقعی آپ کی زندگی میں جیسے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کو آنسرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, فلاں چیز کو کس طرح کروں, جو لوگوں سے بھی ایون آپ کو آنسر نہیں مل رہا ہوتا, آٹومیٹیکلی اچانک سے فون میں وہ آیات کی صورت میں, پوسٹ کی صورت میں وہ چیزیں, یا پھر تلاوت قرآن پاک کی صورت میں وہ چیزیں آپ کو آنسر ملنے لگتی ہیں. تو یہ کوئی معجزہ ہے نا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں, وہ قرآن کے ذریعے آپ سے بات کرتا ہے, تو وہ واقعی ہی بات کرتا ہے. تو آپ کو اس طرح سے چیزوں کے آنسر ملتے ہیں. آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے, ٹھیک ہے. ابھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سٹارٹ کیجیے, آپ اس کا ترجمہ پڑھیے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کیجیے, ٹھیک ہے. اور میں جانتی ہوں آج کل کی زندگی جو ہے وہ بڑی انسان کی مصروف اور گہما گہمی کا شکار ہے, لیکن اس میں ٹھہراؤ بھی آپ خود پیدا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چیزوں کو مینج بھی آپ نے خود کرنا ہے, اور اس کے اندر ایک سیکوینس بھی آپ نے خود پیدا کرنا ہے. تو جیسے جیسے آپ سیکوینس پیدا کریں گے, ایک ٹھہراؤ پیدا کریں گے, تو آپ دیکھیے گا چیزیں خود بخود مینج ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ان چیزوں کو نا اپنی فرسٹ پریورٹی میں رکھیے, ٹھیک ہے. جو یہ دنیاوی چیزیں ہیں ان کو بعد کی پریورٹی میں رکھیے, پہلے ان کو مینج کیجیے, اور اس کے بعد بیچ میں جو جگہ بچتی ہے وہ دنیاوی چیزوں کی رکھ دیجیے. کیونکہ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ پورا دن ہم صرف جائے نماز پہ بیٹھے رہیں, اپنے گھر کو, فیملی کو,
اپنی دنیاوی زندگی کو نہ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایگزامپل ہے، انہوں نے تجارت بھی کی ہے، ٹھیک ہے، لائک وہ کام بھی کرتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرتے تھے، مسجد میں بھی اپنی نمازیں بھی پڑھتے تھے، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کی بہت اچھی ایگزامپلس آپ کے پاس ہے کہ جتنے بھی ہمیں یہ مواقع ملتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو لائک وہ سواری کروا رہے ہیں اپنے اوپر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی کتنا سارا ٹائم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو بھی مینج کرنا ہے کہ صرف دنیا کا ہو کے صرف دین کا ہو کے نہیں صرف رہ جانا، دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا ہے. اور آپ نے زندگی میں نا ایک موٹیویشن رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، آپ نے ذہن میں یہ چیز رکھیے کہ آپ نے ابھی میں جو ساری باتیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں ایز اے یوتھ آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ کے سامنے کوئی بہت بڑی ایج کا انسان نہیں بیٹھا، میں آپ کو صرف ان چیزوں کا نچوڑ نکال کر بتا رہی ہوں جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھی ہیں، یا جو باتیں جو ہے وہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، یا جیسے جیسے آپ بڑھتے جاتے ہیں انسان کی زندگی میں ایک غلطیوں کا فیس رہتا ہے، آپ اس سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ اس سے سیکھتے ہیں، آپ مختلف قسم کے لائک کام کرتے ہیں، آپ اس سے سیکھتے ہیں. تو وہ جو نچوڑ ہوتا ہے، وہ جو شعور آپ کی زندگی میں آتا ہے، اس کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا ہوتا، وہ لوگوں میں بانٹنے کی چیز ہے. اور ان کو آپ جتنا زیادہ بانٹتے ہیں اتنا زیادہ وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، آج یہاں پر میں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں، کل کو آپ میں سے کوئی کسی کے سامنے یہ بات کر رہا ہوگا، اور آپ کا مقصد بھی یہی ہے. پہلے آپ نے اس کو اپنی زندگی کی امپلیمنٹیشن کا حصہ بنانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو پھیلانا ہے اگلے میں. صرف اپنے پاس اپنے دماغ میں یہ مسلمان کے نہیں رکھ لینا، کیونکہ نہ تو یہ صرف پھر آپ کے فائدے کا رہے گا اور نہ ہی اگلے لوگوں کا. تو بہرحال میں بتا رہی تھی کہ آپ اپنے ذہن میں اس چیز کی موٹیویشن رکھیے کہ آپ نے ایٹ دی اینڈ جانا کہاں پر ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن دبئی کا کوئی شہر نہیں ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن کوئی امریکہ میں آپ نے جا کر جو اسٹڈی، وہ آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، وہ تو صرف ایک حصہ ہے آپ کی زندگی کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی یہ بھی خواہش ہے، ہم لوگ حج اور عمرے کی ہمیں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آج مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. لیکن وہ بھی ہماری ایٹ دی اینڈ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ہم نے جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے اللہ، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور اسی کی طرف واپس مڑ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ صرف وہی ذات جو کہ آخر میں رہ جانی ہے، اور باقی ہر چیز کو جو ہے وہ فنا حاصل ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو جب آپ نے موٹیویشن اپنے ذہن میں یہ رکھی ہوگی نا کہ آپ نے اینڈ میں کہاں پر جانا ہے، تو لائف نا، جب آپ کو پتا ہے آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی جانا ہے اپنی، تو آپ کا دماغ تو نہیں نا خراب کہ آپ دوسری طرف سے راستہ لیں گے، پھر کہیں اور سے گزریں گے. ٹھیک ہے، اور اپنی خالہ کے گھر کی طرف سے جائیں گے اور پھر وہاں سے یونیورسٹی جائیں گے. نہیں، آپ نے خالہ کے گھر نہیں جانا، آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ یونیورسٹی کا راستہ دیں گے. تو جب آپ کو ڈیسٹینیشن پتا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. جی میم سوری ٹو ڈسٹرب، لیکن میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہونے والا ہے، تو میں دوبارہ سے لنک کریٹ کرتی ہوں، تو آپ سب لوگ دوبارہ سے جوائن کر لیں. اوکے، شور شور. اوکے، تھینک یو. جزاک اللہ. Should I start again? یس میم. Okay. اوکے، ہم بات کر رہے تھے ڈیسٹینیشن کے بارے میں کہ آپ لوگ اپنی ڈیسٹینیشن کو کلیئر رکھیے کہ آپ لوگوں نے بیسیکلی جانا کس طرف ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے. تو جس جگہ آپ نے جانا ہے، اگر آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ اسی کے اکارڈنگ ہر اسٹیپ کو لیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنی جو ہے وہ لائف میں اس چیز کو، اس بات کی امپلیمنٹیشن رکھیے، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اسی کے اکارڈنگ ورک کرنا شروع کیجیے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، جب آپ کے پاس ایٹ دی اینڈ آف دا
لائف, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک اس اللہ کے پاس جانے سے پہلے بھی ایک جگہ ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ قبر ہے آپ کے پاس, آپ نے وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کا جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا, آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا سوال ہی آپ کے پاس نماز کا ہے, تو آپ نے آپ ان سوالوں کے لیے پریپیئر کیجیے. جیسے آپ اپنے پیپرز کے لیے آپ نے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, اپنے ان سوالوں کے لیے آپ نے آپ کو تیار کیجیے. اس کے بعد آپ نے پورے صراط سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر آپ کے اعمال جیسے ہوں گے اسی کے اکارڈنگ آپ اس کے اوپر سے گزر سکیں گے. اور اس کے بعد جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو آپ نے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کیجیے کہ اس وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو, آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بات کر سکیں, ٹھیک ہے. آپ خوش ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملیں, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے خوش ہو کے ملیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ نیک کام کر کے میرے حکم کے اکارڈنگ کام کر کے میرے پاس آیا ہے اور آج یہاں پر حاضر ہے. اذان ہو رہی ہے, اذان ہو جائے تو ہم اگین سٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جی, تو ہم نے ڈیسٹینیشن کی بات کر لی, سکون کی بات کر لی, قلب کی بات کر لی. آپ کو آیت قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے بھی میں نے اس بات کے بارے میں بتا دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اس کے علاوہ یہ جو اتنی خوبصورت حدیث پاک میں نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ بھی ایک بہت اچھا آنسر ہے اس چیز کو جاننے کے لیے. تو آئندہ جب بھی آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن نہ ہو یا آپ کو پریشانی ہو یا آپ تکلیف میں ہو, تو آپ نے اپنے ذہن میں ان دونوں چیزوں کو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ بلا شبہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ اچھا رہے گا تو سارا وجود اچھا رہے گا, اور اگر وہ بگڑ جائے گا تو سارا وجود بگڑ جائے گا. خبردار وہ دل ہے. یہ دونوں باتیں آپ نے اپنے آپ کو یاد کروانی ہیں. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے اپنی اصلاح کس طرح سے کرنی ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کس طرح سے کرنا ہے, چیزوں کو بہتر کس طرح سے کرنا ہے, تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور جب آپ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے جو ہے امپلیمنٹیشن آسان ہوگی. اور امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار بھی وہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلنا ہے, سنت کو, حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے, اور اس کے اکارڈنگلی
جو ہے نا اپنی دنیا اور دین اور آخرت کو لے کے چلے. جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں، دنیا بیسیکلی دین ہے اور دین دنیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی دنیا ساری کیا ہے کہ آپ نے دین کے اکارڈنگ چلنا ہے اور آپ نے دین کو لے کر اپنی دنیا گزارنی ہے. تو یہ ایک قسم کی چیز ہے، اور دوسری چیز آپ کے پاس آخرت ہے. تو ہم نے دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم نے اللہ کے حضور حاصل ہونا ہے، ہم نے قبر میں امتحان دینا ہے، ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں سے گوسے کوثر پینا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پر جا کے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، وہ شہنشاہوں والی زندگی گزارنی ہے. یہ تو صرف امتحان گاہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں صرف آپ نے اپنی ایک تیاری کرنے کے لیے، مشکلات سے جو ہے وہ گزرنے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. آپ یہاں صرف مسافر ہیں. اپنے ذہن میں یاد رکھیے آپ کا کوئی بھی گھر نہیں ہے. جیسے بیٹیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کا اصل گھر جو ہے وہ ہے، کوئی گھر آپ کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ کا اصل جو گھر ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، جہاں پر آپ نے جانا ہے. تو آپ جہاں بھی زندگی میں موجود ہیں آپ مسافر ہیں، اور آپ جو ایز اے مسافر ہی رول پلے کرنا ہے. اور مسافر جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ کہ اچھا کام کرے، کیونکہ آپ رستے میں آپ کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. تو آپ نے جس طریقے کا کام آپ مرتے وقت کریں گے اسی طریقے سے آپ اٹھائے جائیں گے. تو اپنا ہر لمحہ، اپنا ہر وقت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نجات ملتی ہے. اس کو یقین کرے جو قلب سے ذکر اللہ، ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے عمل کوئی، ہے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کے اکارڈنگ امپلیمنٹیشن کیجیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان بنائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے قلب و روح کو اپنے یاد سے مالا مال فرمائے. ہم سب کو ہر قسم کی وبا، مشکل، پریشانی، مصیبت سے دور رکھے، ہر قسم کی غم سے دور فرمائے. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اگین گر گرائے، روئے، انہیں بتائیں کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اگر ہم لوگ ایسی امت ہوتے یا ایسی قوم ہوتے جو کہ گناہ نہ کرتے تو وہ ہم سب کو تباہ کر دیتے، اور پھر ایسی قوم کو پیدا کرتے جو کہ گناہ کرنے والی ہے، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے معاف کرنا، اور اس کو پسند ہے معاف کرنا. تو اس کو اچھا لگتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اگین ریپینٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے روتا ہے، گر گراتا ہے. تو جب کوئی غلطی ہو جائے تو یہ مت سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے کوئی معافی نہیں ہے تو میں گناہ در گناہ کرتا جو نہیں. آپ نے آپ کو وہیں پہ روکیے، اسے بتائیے کہ جو ہے وہ ایک بادشاہ، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس کے سامنے بیٹھیے اور اسے بتائیے اور پھر اپنی گناہوں کی معافی مانگیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کی یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور جو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے. اور ہمیں کسی بھی ناگہانی آفات جو اچانک آ جاتی ہے، جیسے پچھلا کچھ عرصہ جو ہم نے کرونا کے وقت میں گزارا ہے، ویسا کوئی بھی لمحہ اب ہماری زندگیوں میں دوبارہ نہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں دنیا، آخرت، قبر، پل صراط، ہر قسم کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور اللہ، اس کے رسول، اس کی سنت، احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے اکارڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے سیشن کا حصہ بنے. آخر میں میرا یہی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے، کیونکہ بڑا اچھا رہے گا. اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں سیشن کے بارے میں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ دے. میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ میم سے پوچھ لیں. کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ میم نو کوشچن، الحمدللہ بہت اچھا لیکچر تھا. بہت شکریہ بھیا کی. دیکھیے اگر کوئی کوشچن نہیں ہے کوئی بات نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے تھے. اور میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا ہوتا ہے، جن تک انہوں نے اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، وہ لوگ وہاں تک پہنچ، کیونکہ یہ
پوسٹر تھا, یہ جو لنک تھا, یہ بہت سارے لوگوں کے پاس گیا, لیکن وہی آئے جن کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے, جن کا نام لکھا ہوا تھا, جن کے لیے محفل تھی, وہ پہنچ گئے. اور میرے لیے بہت خوشی کی اور مسرت کی بات ہوگی کہ جو چیزیں یہاں پر ایکسپلین کی گئی ہیں ان کو آپ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے, اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ کوئی میری بات نہیں ہے, اس اللہ کی بات ہے. اور جب ان کے اب رسول اور جو پیغمبر ہیں وہ اب نہیں آئیں گے, ظاہر سی بات ہے, تو اس کے بعد ہم جو لوگ ہیں وہی تبلیغ کرنے والے ہیں. میں آپ ہم نے ہی ایک دوسرے کی مل کے اصلاح کرنی ہے, پہلے اپنی اصلاح سے شروعات کرنی ہے اور پھر ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. تو اگر آپ لوگ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. باقی آپ سب کا اگین بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اور اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا کیجیے, ہر انسان کو یاد رکھا کیجیے, جس نے آپ سے اچھا کیا برا کیا سب کو معاف کر دیا کیجیے, اور ان کو یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر آپ سب کا کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, فی امان اللہ. میم کمنٹ باکس میں کوشچن آپ دیکھ لیں. کوشچن بڑا ہی ریلیونٹ اور ایسا سوال ہے کہ جو میرے ذہن میں اس سیشن کی تیاری کرنے کے دوران آیا تھا کہ یہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ عبادت سے بھی دل کو سکون نہیں مل رہا تو کیا کیا جائے. میری ظاہر سی بات ہے جو ایج ہے اور اس کے اکارڈنگ جو میرا ایکسپیرینس ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو جسم میں 2 دل نہیں بنائے, ٹھیک ہے, دل ایک ہی ہوتا ہے. تو ایک وقت میں نا آپ ایک ہی جگہ ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, ہم رحمان کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں, ہم شیطان کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتے. آپ اپنی لائف کا نا موازنہ کیجئے, ٹھیک ہے, اپنا جو تزکیہ نفس ہوتا ہے وہ کر کے دیکھیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ پیوریفیکیشن آف یور سیلف, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ واقعی اگر کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت میں ہوں, تو جب آپ وہ 5 وقت کی نماز سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کی مشکلات کیا ہیں, آپ کن چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں, آپ کیا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دل بیسیکلی کیا ہے کہ آپ نے جو چیز آپ کھاتے باڈی پہ جاتا ہے, جیسے آپ کی باڈی کو جا کے لگتا ہے, اس طرح دل میں بھی جو چیز آپ نے سنی, جو چیز آپ نے دیکھی, ٹھیک ہے, جو چیز آپ نے جیسے اگر آپ ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں جو کہ نازیبہ کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ نے وہ آنکھوں سے دیکھی ہے, وہ آپ کے اندر گئی, آپ کی باڈی اسی طریقے سے بیہیو کرتی ہے. آپ کا دل جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو پک کرنے لگ پڑتا ہے. اگر آپ کچھ اچھا دیکھیں گے, اچھا سنیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ ویسے ورک کریں گے. تو اپنی نا لائف کا انسان کو موازنہ کرنا چاہیے کہ جب وہ ان وقت عبادت سے نکلتا ہے تو وہ کیا کام کر رہا ہے. اب دل کو تو نہیں نا پتا نا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. آپ نے نماز سے سکون تو دیا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے گانے سننا شروع کر دیے, آپ نے موویز دیکھنا شروع کر دی, یا آپ نے کوئی ایسا کام شروع کر کہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ دل کو وہ ملنے لگ پڑا. اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی عبادت میں گزارنے کا وقت ہے وہ اس لمحے سے جو ہے وہ کم ہو جو کہ آپ باقی مصروفیات میں گزارتے ہیں. تو جس کی تعداد بڑھے گی اسی کی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹیشن جس کی زیادہ ہوگی اسی کے رزلٹ آپ کو سامنے زیادہ نظر آئیں گے. تو ساتھ میں باقی چیزوں کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اپنے جو دل ہے اس کی خوراک کو بہتر کیجیے, اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صرف عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی یا روزے رکھ لیے یا زکوٰۃ دے دی, ٹھیک ہے. ویسے یہاں پر صدقے کا ایک بہت مین پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا, ٹھیک ہے, جب اسے اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا تو جب وہ دیکھے گا اس کو نماز کا کیا صلہ ملا ہے, زکوٰۃ کا کیا ملا ہے, جب حج کا کیا ملا ہے, لیکن جب وہ دیکھے گا کہ اس کو صدقے کا کیا صلہ ملا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے دنیا میں واپس بھیجیے یا یہ کام کرنے کے لیے واپس بھیجیے. وہ کہے گا مجھے دنیا میں واپس بھیجیے, میں جا کر صدقہ کروں, ٹھیک ہے. گو کہ یہ آپ کے سوال سے ریلیونٹ نہیں تھا لیکن مجھے بات ذہن میں آ گئی. تو صدقہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا کیجیے, ٹھیک ہے. تو اگین وہی بات کہ آپ جو ہے وہ صرف میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ صرف عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا. عبادت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے. حقوق اللہ بھی اللہ چلے معاف کر دیتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے. آپ جس محفل میں بیٹھتے ہیں لوگ وہاں پر اکتاہٹ تو نہیں فیل کرتے, وہ آپ سے بات کرتے وقت ہچکچاتے تو نہیں ہے کہ یار ابھی یہ لڑنا شروع کر دے گا یا ابھی یہ اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا لوگ کے ساتھ کیا بیہیو ہے, آپ کی دنیاوی زندگی کس طرح ہے لوگوں کے ساتھ, وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. اور ایون دو آپ کو دنیا زندگی میں جب آپ اچھے کام کرتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کی دل کی خوراک کا ذریعہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے ان چیزوں کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریے. تو جب آپ دونوں چیزوں میں بیلنس لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عبادت بھی آپ کے سکون کا ذریعہ بنے گی. تو دونوں چیزوں پہ جو ہے وہ نظر رکھنے کی کوشش کیجیے.
میں چنا جائے گا. Sure, let me see. سلا مطلب مجھے کوشچن سمجھ میں نہیں آیا. کس چیز کا سلا؟ حتیجہ مجھے آپ کا کوشچن سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ مائک اوپن کر کے پوچھنا چاہیں. I'm not getting your question. اگر آپ مائک اوپن کر کے پوچھ سکتی ہیں تو کائنڈلی اپنے کوشچن کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں کیونکہ میں کوشچن سمجھ نہیں پا رہی ہوں آپ کا. اوکے کیونکہ مجھے کوشچن سمجھ نہیں آیا دیٹس وائی میں اس کا آنسر نہیں کر پا رہی. لیکن اگر آپ اسے کلیئر کر دیں گی تو میں بتا دوں گی. ادروائز جیسے آپ کو بہتر لگے. کسی اور کو ان کا کوشچن سمجھ آ رہا ہے تو ہم اس تک کنوے کر سکتے ہیں. میم شاید یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کو آپ کی عبادت کا جو صلہ ملتا ہے وہ ضرور ملتا ہے. اگر کوشچن یہ ہے تو آف کورس کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ عبادت کار کس کے لیے رہے ہیں. ٹھیک ہے اللہ کے لیے. تو وہ تو ایسا ہے کہ جو کہ آپ نے ایک ایون دو آپ اس کی رحمانیت کی بات دیکھیے کہ آپ کو ایک تنکا بھی چبھتا ہے تو آپ کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو وہ آپ کے لیے اس نے اس پہ بھی ثواب لکھا ہوا ہے. اکثر انسان کو زندگی میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اچھے کاموں کا عبادت کا مجھے وہ صلہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک دفعہ ایگزیکٹ تو نہیں مجھے یاد لیکن اس کا مفہوم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک سو مسجد میں یا اپنے حجرے مبارک میں زمین پہ جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے اور نیچے چٹائی تھی اور آئی تھنک سو آپ کی باڈی پہ جو ہے اس کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر فاروق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مطلب آپ تو آقا دو جہان ہیں اور آپ کے لیے تو دنیا اور مطلب دونوں جہان ہیں آپ کے لیے اور آپ اتنی تکلیف میں یہاں پر موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ عمر کہ تم اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ جو مطلب انہوں نے اس بات میں یہ کہا نا کہ جو کافر ہیں وہ لوگ تو اتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اتنی مشکلات میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عمر تم اپنے لیے بات پسند نہیں کرتے کہ جو منافق ہیں ٹھیک ہے جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت ہے. ٹھیک ہے اور آخرت کی زندگی دیکھیے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ چلیں آپ کو دنیا کے لیے صرف چیزیں مل رہی ہیں اور آخرت کے لیے مل رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. وہ دنیا کی جو ہے نا جو کہ ناقص ہے جو کہ ختم ہونے والی ہے اور دوسری طرف وہ ہے آخرت کی جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو آئی تھنک سو کوئی بے وقوف انسان ہوگا کہ جو دنیا کی چیزوں کو جو ہے نا وہ فوقیت دے گا. ہر انسان ہی چاہے گا کہ اس پاس وہ ہو جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اسے دنیا میں وہ صلہ نہیں مل رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں جب آپ کو میں نے آپ کو صحابہ والی اگزامپل دی نا کہ ان کو جب نہیں وہ چیز ملتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے کہ اب ان کو بہتر نہیں بہترین ملنے والا ہے. تو این ممکن ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے وہ چیز نہ ہو لیکن آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہو جو کہ ہمیشہ رہے گا. تو وہ آپ کی ذات کے لیے تسکین کا باعث بنتا ہے. تو جو چیزیں آپ کو دنیا میں نہ ملے تو آپ صبر کر دیجیے. ٹھیک ہے آپ کو صبر کا بھی آپ کو جو ہے وہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں یقیناً لیکن اللہ تعالیٰ کی نا ہر کام میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں اور ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں وہ ریلائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی. ہم لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے اچھا نہیں کیا ناؤز باللہ یہ غلط ہو گئی. اور جب ود دا پیسج آف ٹائم آپ جب اس کا انعام دنیا میں بھی دیکھنے لگتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حق میں بہتر ہی کیا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو آخرت میں ملے گا آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے. مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہیں اس کے لیے لیکن مین جو ہے وہ آخرت ہے. اور کافر جو ہے اس کے لیے ساری دنیا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو مزید بڑھایا ہوا ہے. دنیا میں ہر چیز اس کی ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک تو سب سے پہلے وہ شرک کا جو ہے مرتکب ہو گیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو گیا تو پیچھے کچھ رہ نہیں سکتا. تو مومنوں پہ آزمائشیں آتی ہیں. اپنی زندگی کی آزمائشوں کو
اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آزمائشیں دی ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن کر لیا کیجیے تو آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے لگے گا کہ وہ ایک سمندر ہے اور آپ کی آزمائش صرف ایک اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ نا امید نہیں ہوگے۔ ہوپ فلی اگر آپ کا کوشچن یہ تھا تو آپ کو آنسر مل گیا ہوگا۔ اوکے، ماشاء اللہ بہت ہی کم وقت میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں مل کر بیٹھنے اور انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی توفیق دی ہے۔ میم ام حبیبہ، میں آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ لمحے نکالے۔ وہی آپ کی بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا یہ علمی وعد بھی ذوق قائم و دائم رکھے۔ اس کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ایوری ون، تھینک یو میم۔ وہی آپ اس کے بعد جو اس سیشن کے ریلیٹڈ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں وہ گروپ میں دے سکتے ہیں۔